الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کا یہ تعزیت اجتماع ہمارے شاگرد مولوی عبدالرؤوف سلموں کے والد حاجی یوسف صاحب کی وفات اور ان کی سال ثواب کے سلسلے میں میرے دوستوں، موت و حیات کا نظام جب سے دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ نے اس نظام کو رکھا ہے. ہر ایک کو جانا ہے اور جس نے دنیا میں آنا ہے اس کو ہر حال میں آنا ہے اور پھر یہاں سے جانا ہے. آنا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، نہ مرضی سے آتا ہے نہ مرضی سے جاتا ہے. اللہ نے جس کے لیے جو وقت آنے کا رکھا ہے وہ اسی وقت دنیا میں آتا ہے. آپ چاہیں کہ اگلے سال یا آپ کی اولاد ہو جائے، اللہ نے 10 سال بعد آپ کے بچے کا آنا رکھا ہے تو آپ کو 10 سال بعد ہی پھل ملے گا، اس سے پہلے ملنے والا نہیں ہے. اور جانے کا نظام بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کوئی اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ آنا مرضی سے نہیں ہے، جانا مرضی سے نہیں ہے. بیچ میں آدمی کہتا ہے میری مرضی، کیسا بے وقوف ہے. بیچ کی زندگی جتنے سال بھی لکھی بھی میری مرضی، اس کا بھی اللہ رسول یہ کہتے جی میری مرضی. اگر تیری مرضی ہوتی تو مرضی سے آتا، مرضی سے پیدا ہوتا کہ جی بڑے کسی بادشاہ کے گھر میں مجھے پیدا کرنا، میں کسی عام بندے گھر میں پیدا نہیں ہوا. نہیں، جانے میں اپنی مرضی ہوتی کہ نہیں مجھے ابھی نہیں مرنا ہے، اگلے سال مرنا ہے، یہ اتنے سال بعد میں مروں گا. یہ صرف پیغمبروں کی خصوصیت ہے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، فرشتے سے کہتے ہیں ادب کے ساتھ جاؤ سلام کرو اور پوچھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جانا ہے. یہ نبیوں کی خصوصیت ہے، لیکن کسی پیغمبر نے بھی اپنے وقت موعود اور خاص وقت سے زیادہ کبھی زندگی طلب نہیں کی، اپنے وقت پر ہی گیا.
اگرچہ ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنی مرضی. بلکہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حدیث میں آتا ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرائیل آئے، اسرائیل السلام آ کر کہا کہ اے ابراہیم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ عجیب ہے، خلیل بھی کبھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ اللہ فرماتے میرا دوست ہے، پھر دوست کسی دوست کی جان لیتا ہے؟ تو بات تو ٹھیک تھی. تو واپس گئے، کہا کہ آپ کا دوست تو آنا نہیں چاہتا، آپ کا دوست آنا نہیں چاہتا. کہتے بھی خلیل کبھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، یوں جا کر کہو کہ خلیل کبھی خلیل کے پاس آنے سے ہچکچاتا ہے. عنوان اختیار کیا، پہلے کہ جان لینا. آپ کہا کہ نہیں، خلیل یاد کر رہے ہیں، آپ کو دوست بلا رہے ہیں. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں. کہا ہم سمجھ گئے اب آپ رہنے والے نہیں ہیں، آپ نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا ہے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ براہ راست اسرائیل نے بات نہیں کی، جبریل السلام کو بیچ میں ڈالا ہے. یہ آپ کا مقام تھا. ہر نبی سے خود بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے خود بات کی، حدیث میں آتا ہے. خود بات کی اسرائیل السلام نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں. ابراہیم السلام سے بات کی، آدم السلام سے بات کی. بلکہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑ بھی پڑے اسرائیل کے ساتھ. حدیث میں قصہ آتا ہے کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اپنی ان کی اولاد دکھائی تو دیکھا کہ ایک اس میں سے روح بڑی چمکدار ہے. کہا کہ اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ داؤد ہے. تیری اولاد میں سے داؤد وہ پیغمبر ہوگا جو بادشاہ بھی ہوگا اپنے وقت کا اور نبی بھی ہوگا. داؤد علیہ السلام میں سب سے پہلے پیغمبر جو بادشاہ وقت بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے. اس سے پہلے نبی صرف ہدایت کرتے تھے، بادشاہ کوئی اور ہوتا تھا. لیکن داؤد السلام پہلے وہ نبی ہیں جو بادشاہ بنے. پھر ان کے بیٹے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا تو کیا کہنا، پوری دنیا پر ان کی بادشاہ تھی اور بڑی شان والی بادشاہ تھی. تو آدم السلام خوش ہو گئے ان کو دیکھ کر. کہا کہ اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دے. یہ وہاں بات ہو رہی اوپر بات، زمین پر اوپر بات ہو رہی. وہاں جمع تفریق وہاں چل سکتی، یہاں تو نہیں چلتی، وہاں چل گئی. کہا ٹھیک ہے، 40 سال کم اور دے دیجیے. اب آدم السلام چونکہ اوپر سے آئے تھے، ان کو اپنی عمر کا بھی پتا تھا کہ میری اتنی عمر ہے، تو وہاں سے آئے تھے. تو جب 40 سال پہلے اسرائیل آئے اور کہا کہ آدم السلام سے کہ چلیے آپ کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا ابھی تو 40 سال باقی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو آپ نے بیٹے داؤد کو دے دیے. کہا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے 40 سال پورے کرتے ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اسرائیل حجرے میں نہیں داخل ہوئے، جبرائیل السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ دروازے پر اسرائیل کھڑے آپ کے لیے آئے ہیں. اور رسول اللہ بالرفیق الاعلی. بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالی نے نظام ایسا بنایا ہے، اس سے نکل نہیں سکتے. وقت مقررہ پر اس کو جانا ہے. پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلے اطلاع ہو جاتی ہے، وہ اپنی تیاری بھی کر لیتے ہیں، توفیق کلمہ اپنی کچھ نہ کچھ وصیت کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے ذمے کوئی کام ہے جس کی وصیت کرنا فرض ہے، اس کو چاہیے رات کو نہ سوئے جب تک وصیت نہ کرے. یاد رکھو، آج ہم تو ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں، مر جاتا ہے پیچھے کھاتا پتا نہیں ہے. جنازوں میں لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم نے قرضہ لینا تھا، اولاد کہتی ہے ہمارے پاس تو کوئی لکھا ہوا نہیں ہے. ہم نے خود دیکھا، ہم نے بہت جنازے میں پڑھاتا ہوں، جنازے میں پڑھاتا ہوں، شادی میں کم جاتا ہوں. کھڑے ہو جاتے ہیں جی حضرت صاحب جنازہ نہ پڑھانا، اس نے میرے پیسے دینے ہیں. کہ کتنی ذلت کی بات ہے. پچھلے کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کے ذمے وصیت ہے، لینا دینا ہے، اس کا پورا نظام رکھنا چاہیے کہ اگر دنیا سے چلے جائیں تو پچھلے سمجھ سکیں یہ کیا ہے. ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وفات پائی تو ان کا سامان لوگ امانتیں رکھواتے تھے، تو لکھا ہوا تھا اس تھیلی میں جو پیسے ہیں یہ فلانی خاتون جو بیوہ اس کے ہیں، یہ فلانے یتیم کے ہیں، یہ فلانے پڑوسی کے ہیں، لیکن تھیلی میری ہے، لکھا تھیلی میری ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب رحمۃ دامت برکاتہم کے والد گرامی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر میں یہ لکھا ہوتا تھا، جو گھڑا ہوتا ہے نا، گھڑا سمجھ لو، گھڑا، گھڑے کے اوپر لکھا ہوتا کہ یہ گھڑا جو ہے یہ تقی کی والدہ کی ملکیت ہے، اور چھوڑی پر بھی لکھا تھا یہ بھی اس کی ملکیت ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیسوں سے منگایا ہے، کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کو میراث میں تقسیم نہ کرنا، کیونکہ مائی صاحبہ کا ہے۔ آج بتاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سوچو ہمارے گھروں میں ایسے معاملات ہیں؟ بیوی پیسے لگاتی ہے کوئی چیز لینے کی، مر جاتی ہے، آ گئے سارے چاچے مامے بن کے آ گئے، کڑ کے بات کیتا، جا تو گلی کھڑا کر دیتا کہ تیرا ہے کی تھے۔ بزرگوں کی احتیاط دیکھو، آخرت کا معاملہ اتنا آسان نہ سمجھو تم۔ ایک اللہ والے کا بیٹا ادھر ادھر ہونے لگا، اس نے بیٹے کو بولا، بیٹا صبح سے شام تک جو کام کیا کرنا اس کو لکھ لیا کر، شام کو حساب دیا کر، سارے دن تو نے کیا کیا۔ وہ آدھی باتیں لکھتا، آدھی چھپا دیتا، تو 2 دن کے بعد کہنے لگا، بابا جی ابا جی بڑا مشکل کم میں گیا تھا کہ یہ لکھنا کہ میں ان کی کیتا انہوں نے کہا فرشتے سجے کھبے تو پتہ نہیں کی کچھ لکھ دینے، کدے انہوں نے سوچا کہ کی لکھی جاندے نے۔ لیکن اللہ والے کہتے تھے، لوگوں اب تک تم نے بائیں کندھے کے فرشتے کو موقع دیا ہے، اب ایسا ہو جائے کہ دائیں والے لکھتا رہے، بائیں والے کو موقع ہی نہ ملے، ایسی زندگی بسر کر۔ میرے دوستو، موت و حیات کا عجیب نظام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا کھاتا اس کے مرنے کے بعد بھی بند نہیں کیا ہے، کھلا ہوا ہے، اس لیے تو ہم آج جمع ہیں۔ آج ہمارے جمع ہونے کا فائدہ اگر نہ ہوتا مرنے والے کو، ہمارے یہاں جمع ہونے کا کیا فائدہ بتائیے؟ کیونکہ ہماری دعا اس کو پہنچنے والی ہے، اس کی اولاد کی نیکی اس کو پہنچنے والی ہے، ہمارے ایصال ثواب اس کو پہنچنے والا ہے، اس کا کھاتا کھلا ہے۔ اس لیے قبر میں پورا حساب کتاب نہیں رکھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ قبر ہی میں اللہ فیصلہ کر دے، جنت دوزخ کا وہیں سے بھیج دے، جنت کو جنت میں، جنتی کو جنت میں، دوزخی کو دوزخ میں، وہاں پر فیصلہ کیوں نہیں رکھا، قیامت کا دن رکھ دیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ابھی حساب چل رہا ہے، نیک والوں کی نیکیاں پیچھے سے آ رہی ہیں، اس کی اولاد بھیج رہی ہے، اس کے دوست بھیج رہے ہیں، مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، تب ان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جب ابھی آ رہا ہے تو فیصلہ کیسے کر لے؟ جب کھاتا بند ہو جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ تھیلی میں کتنا مال ہے۔ کیسا خوبصورت نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد ابھی چل رہا ہے۔ اسی طرح برائی ہے، کسی برائی کی بنیاد رکھ دیا، اپنے بال بچوں کو برائی پر لگا گیا، آج ہم اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا کرا رہے ہیں؟ وہ جو برائی کر رہے ہیں ماں باپ کے کھاتے میں چل رہی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ نے کوشش کی، اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی، پورا زور لگایا، پھر وہ نیک نہیں بنی، آپ اللہ کے اوپر ذمہ ہے۔ اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی بلکہ ان کی برائی میں ان کے مؤید بنے، تائید کی، ان کے برائی میں ان کے معاون بنے، اب وہ جتنی برائی کر رہی ماں باپ کھاتے میں، کسی برے کام کی بنیاد ڈال جائے گا، جب تک برا کام ہوتا رہے گا اس کے کھاتے میں، اور نیک میں اچھے کام کی بنیاد ڈال جائے گا۔ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا، پیغمبر سلام نے، بخاری کی حدیث ہے، دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو قابیل، آدم سلام کا بیٹا قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اس قتل کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے۔
کیونکہ اس نے بنیاد رکھی تھی ناحق قتل کی. اندازہ کیجیے. اس لیے کہتے ہیں وہ انسان جو خوش قسمت ہے جو مر جائے تو اس کے گناہ بھی ساتھ ہی مر جائیں، وہ خوش قسمت ہے. کیونکہ کھاتا بڑھے گا نہیں گھٹے گا، کوئی دعا کرے گا، کوئی صالح ثواب کرے گا، کوئی نیکی پیچھے سے پہنچے گی، اب وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. لیکن جس کا کھاتا بعد میں بھی گناہ کا چل رہا ہے تو بند ہی نہیں ہو رہا ہے تو کیسے ختم ہوگا مجھے بتائیے. پانی کا چشمے کا ہی کو نا، چشمے کا تھوڑا سا پانی بھی چلتا رہے نا اسے بھی دریا بن جایا کرتے ہیں. دریا کس سے بنتے ہیں؟ اس چشموں کے تھوڑے تھوڑے پانی سے بنتے ہیں. جہاں سے دریا شروع وہاں جا کر دیو حیران ہوتا ہے اس سے دریا کیسے بن گیا. لیکن وہ تھوڑے تھوڑے چشمے، تھوڑی تھوڑی نیکی پیچھے سے آئے دریا بن جائے نیکی کا، تھوڑی تھوڑی برائی پیچھے سے آئے دریا بن جائے برائی کا. وہ بھی خوش قسمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی دنیا چلا جاتا ہے 3 اعمال صدقہ جاریہ رہتے ہیں. ولدن صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. اس لیے اولادوں کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے لیے دعا کریں، ان کو احساس ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ نہ بناؤ کہ ان کو ماں باپ یاد ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے. ایک بڑا ذمہ دار فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے کو پیغام بھیجایا گیا بھی تیرا باپ کے ذمے اتنی نمازیں تھیں تو اس کا تو وہ کر. ان کا ابا جانے ربا جانے چند لاکھ نہیں دے سکا اپنی باپ کی نمازوں کے لیے. یہ حالات ہے. دوسروں پر کیا کہتے ہو تم؟ کیونکہ اگر نماز ذمے اور اس کی وصیت کر کے نہیں گیا یا کسی نے فدیہ نہیں دیا، پوری دنیا کو تم خیرات کر دو، ایک نماز کا بدلہ نہیں بنے گا. اور اگر نماز کی نیت سے 2 کلو گندم بھی دے دو گے تو نماز معاف ہو جائے گی. دیکھیے ہم نے کبھی خیال نہیں کیا اس کا، بلکہ اپنی نمازیں بھی دیکھنی چاہیے. میری ذمہ کتنی نمازیں ہیں؟ بتاؤ بھائی کتنی نمازیں میرے ذمہ کتنی نمازیں ہیں؟ میرے پاس ایک بڑے خاندان کی ایک خاتون آئی، اس کو میں نے یہ نصیحت کی کہ نماز جو رہ گئی وہ خاص سمجھدار تھی، اس نے فوراً جا کے لکھی کہ میرے ذمہ کتنی نمازیں اور اس کی کتنی گندم بنتی اور وصیت لکھ دی. حالانکہ طبیعت ٹھیک تھی، لیکن ہمارے مرشد فرماتے تھے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اس کو. مہینے کے بعد اس کا بیٹا میرے پاس آیا کہ میری امی کا اچانک انتقال ہو گیا اور یہ پرچی ملی ہے اور آپ کا نام بھی اس پر لکھا ہے کہ مولانا سے رابطہ کرنا، یہ گندم بنتی ہے، یہ پیسے بنتے ہیں، مگر کتنے لاکھ تھے. کہا کہ یہ ہم دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت کتنا قیمتی بنا دیا کہ اللہ کے دربار میں گئی ہر چیز سے بڑی ذمہ ہو کر. اگر پتہ ہی نہیں ہوگا بھائی کہ تیرے ذمہ کیا ہے تو کس لیے کیا کریں گے. 4 دے گے 4 دیں گے بس کھا جاؤ جی، لیکن وہ ایک نماز کا بدلہ بننے والا نہیں. روزے کتنے، حج عمرہ ہے، کچھ نہیں. فرما ولدن صالحا، نیک اولاد یدعو لہ جو دعا کرتی ہے. اس کا قابل بناؤ اولادوں کو کہ آپ کو آگے بڑھائیں، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو آگے بڑھائیں. اور پھر ایک عجیب فائدہ میں بتاتا ہوں اس کا. آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کا ابا ہے، آپ کی اماں ہے، آپ کی اولاد، آپ اس کو دعا کرتے ہیں خوب، چاہے وہ نیک تھا اور بخشا بھی گیا، آپ کا تسلی ہے کہ میرے باپ کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہوگا. لیکن وہ جتنے مقام پر اوپر جائے گا آپ کی ایصال ثواب کی وجہ سے، تو قیامت کے دن آپ کو مفت میں اللہ اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا. بتاؤ اپنے کو فائدہ ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا الحقنا بہم ذریتہم، ہم جو نیک آدمی اوپر جائے گا ہم اس کی اولاد اس کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل کو کم نہیں کریں گے، اس کو نیچے لائیں، بلکہ ہمارا فضل ہوگا اس کی وجہ سے. اب آپ نے دیکھو وہ ایک مقام پر پہنچا نیکی کی سب، آپ جو پیچھے سے خوب بھیج رہے ہو اور اس کو اور آگے آپ کی اس کی وجہ سے اوپر وہ چلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے؟ بتائیے. اللہ تعالیٰ بھی ضروریت ہو.
میاں بہت ہو جاتا ہے، بیوی نے اونچا مقام پر آپ پا لیا، میاں نے پا لیا، حدیث میں آتا ہے جنت میں جائے گا اللہ میری گھر والی نہیں، اللہ کہے گا اس میں تو یہ کمی تھی، اللہ فرمایا کہ جنت میں مجھے تکلیف ہے اور آپ تو جنتوں کو تکلیف نہیں دیتے، اللہ فرمایا کہ بھائی اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ملا دو، بیوی نیک تھی جنت الفردوس میں چلے گئی، بندہ کم درجے میں تھا، اللہ فرمایا کہ اس کے شوہر کو اس کے ساتھ ہی جنت الفردوس بھیج دو، اس لیے کہ جنت میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ تعلقات جو ہوتے ہیں نا تو معمولی نہ سمجھے، آپ کا کوئی بھی تعلق ہے مرنے والے کے ساتھ، آپ اخلاص سے اس کے لیے دعا کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کا فائدہ لوٹ کر آپ کو آئے گا۔ یاد رکھو میری بات، یہ نہیں ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، کل قیامت اس کا کام بنے گا، تمہارا بنا دے گا، تم پھنس گئے اور سفارش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے جن کی بخشش ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے اتنا اصرار کریں گے جب تک اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو جب تک بخشوا نہیں رہیں گے جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا کہ اللہ ہاں ہم نہیں جائیں گے، ہمارا فلاں نہیں ہے، فلاں کے ساتھ یہ، فلاں کے ساتھ، اللہ فرمائے جاؤ جاؤ، پیغمبروں کے بعد پھر ان کی باری، جاؤ جہنم میں جاؤ، اخرجوہم نکالو اس سے دل کی جس کے دل میں اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے، جاؤ، سب جائیں گے جہنم سے نکال کر لائیں گے، اور آگ ان کو کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ آگ بھی اللہ کا حکم پر چلتی ہے، جس کو جلانے کا حکم ہوگا اس کو جلاتی ہے، جس کو جلانے کا حکم نہیں ہوگا اس کو نہیں جلائے گی۔ جس طرح ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ نے نہیں جلایا، آگ تو تھی لیکن جلایا نہیں، تو اللہ ایمان والوں کو بھیجے کہ جاؤ جہنم میں ڈھونڈ لو جا کر، ان کو آگ کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر ہے۔ آگ کون ہوتی ہے؟ جو خدا کے غلام ہے۔ سارے نیک اولاد، سب سے پہلے رسول اللہ نے اس صدقہ جاریوں کو بیان کیا ہے، لہٰذا ان اولادوں کو ضائع مت ہونے دو میرے دوستو۔ آج ہم ان اولادوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کی انگریزی تعلیم کی فکر ہے، اس تعلیم کی فکر نہیں کہ اس کو قرآن آتا ہے یا نہیں، یہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ آج انسان سوچے اگر آنکھ بند ہو جائے میری اولاد اس قابل ہے کہ میرے لیے قرآن پڑھ لے، اس کو آتا ہی کچھ نہیں، ABCD پڑھنے سے بخشش ہوگی۔ اور قرآن کے الفاظ وہ ہیں کہ یہ الف با تا جو نورانی قاعدہ بچے پڑھتے ہیں نا، الف با تا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس لیے بزرگوں نے نصیحت کی، یہ سن لو، خاص طور حج عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے، اپنا نام کبھی بھی اپنے بیگ پر آب زمزم کے ڈبے پر اردو میں نہ لکھا کرو، کیونکہ اردو میں الفاظ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کو ایسے ایسے پھینکا جاتا ہے، یہ بے ادبی ہوتی ہے، انگریزی میں یا کسی اور زبان میں لکھا ہوگا، اردو استعمال نہ کرنا، کیونکہ الف با تا یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ اپنے نام اردو میں نہ لکھو، اور اپنے آپ کو حاجی بھی نہ لکھو۔ میں حج پہ گیا تو ہمارے ساتھ دوست تھے، میں کہا حاجی اللہ دیتا، میں کہ حاجی صاحب حج ہلے تو آپ حج بھی نہیں کی، ہلے 1-2 دن باقی ہے، تو ایک حاجی لکھ لیا، پھر آپ ہی تو حاجی لکھ لیا، مجھے دوجی حاجی آخر تو گل چنگا لگتا ہے تو آپ ہی حاجی لکھ لیا۔ نہیں حضرت صاحب اچھا جی مینوں نہیں پتا سی، میں کہ تو آدھا سیدھا سادہ نہ لکھ، دوجی حاجی آخر تو ہور گل ہے، پر اپنا آپ تو حاجی نہ کہہ، تو اپنے آپ نے نمازی کہنا، دسو بھائی تھوڑا نہ کہ میں نمازی اللہ دیتا ہے، میں روزے دار اللہ دیتا، کوئی لکھتا ہے؟ ہر صوبے دار تو کہہ سکتا ہے، تھانے دار بھی کہہ سکتا ہے، روزے دار بھی کہہ سکتا ہے۔ ولدن سارے یدولہ، پہلا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، اپنی کوشش کرو نیک بنانے کی، پھر نہ بنے آپ بری ذمہ ہے۔ نمبر 2 علم علمہ و نشرہ، علم دین سیکھا اور آگے پھیلایا، جب تک شاگردی استادی چلتی رہے گی اس کو استادوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک استاد ایک دین کا مدرس قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، اس کا ثواب صرف اس کے استاد کو نہیں، پتہ نہیں پیچھے کہاں تک جاتا ہے، صحابہ اکرام تک جا پہنچتا ہے۔ علم علمہ و نشرہ، دوسرے علم دین کو بیان کیا کہ اپنے اولادوں کو علم دین سکھاؤ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کی کئی اولادیں ہیں، ایک دوسرے لائن میں ڈال دو، ہمیں دے دو، ایک کو ہمیں دے دو۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا،
ایک آدمی کے کئی بچے تھے، ایک ان میں سے حافظ بن گیا، اس کا دل جا، اور وہ بڑا سخت خلاف تھا اس کے، کیونکہ بعض لوگوں کو مولویوں اور علماء سے بڑا ویر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی نصیب فرمائے۔ کس سے ویر ہے تمہیں؟ بولو بھائی، تمہیں وارثائے وارث پیغمبر سے ویر ہے، تمہیں قرآن سے ویر ہے، حدیث سے ویر ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ذاتی معاملہ الگ ہے، میری کسی سے ذاتی لڑائی ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن مجھے اس لیے برا کہا جائے کہ جی یہ عالم ہے، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ حدیث پڑھاتے ہیں، تو آپ کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ مجھے، میری ذات کو تو نہیں، میری تو ذات کو تو نہیں ہے۔ بولو بھائی، آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی حکومت کے خلاف نعرہ لگاتے ہو تو نعرہ کس کو جاتا ہے؟ حکومت کو جاتا ہے نا، بڑے کو، صدر کو، وزیر اعظم کو جاتا ہے، اس کو تو نہیں جاتا جو پارٹی ممبر سامنے کھڑا ہے۔ کوئی پارٹی ممبر سامنے کھڑا اور آپ اس کی پارٹی کو گالی دیں، اس کو گالی اس لیے کہ پرانی پارٹی کا ہے، تو گالی کہاں جا رہی ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس سے نفرت کر رہے ہیں، ہم کس کو برا سمجھ رہے ہیں۔ باقی کسی کا ذاتی عمل، دیکھو کسی ہیرے کے اوپر گندگی لگ جائے تو تم اس ہیرے کی قیمت تو کم نہیں کہہ سکتے، گندگی کی وجہ سے عارضی طور پر ایسا ہو سکتا ہے، لہذا کسی کے عمل کی وجہ سے تم قرآن اور حدیث کو تو کم درجے کا نہیں کہہ سکتے۔ تو میں اس آدمی وہ بھی ایسی تھا، وہ خیر وہ مدرسہ، خود مدرسے میں بچہ چلا گیا، عالم بن گیا، مولوی بن کے مسجد میں کہیں امام شروع کر دیا، حالانکہ وہ اور اس کے باقی سارے انگریزی پڑھے ہوئے تھے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر، کوئی CSP آفیسر بن گیا، کوئی بڑے بڑے 4 5 6 بچے تھے۔ تو ایک دن اس کے دوست نے اس کو فون کیا، یار ملنا ہے تو ہے کہاں؟ تو ملنے آیا، انہوں نے کہا یار کیا حال ہے؟ بچے کہتا یار ایک فلانا ہے، ایک فلانا ہے، بڑے بڑے نام لیے۔ کہتا ایک بچہ تیرا مدرسے پڑھتا ہو یار، بالکل نالائق، اگر وہ کیا بتائیں، اور 2 4 گالیاں بھی اس کو نکالی۔ تو نے کہا کہ پھر تم یہ کس کا گھر ہے؟ کہتا یار اسی مولوی کا ہی گھر ہے، کیونکہ باقیوں نے تو مجھے سنبھالا نہیں، سنبھالتا تو یہی ہے یار، میں تو اسی کے گالی ہوں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بھی ماں باپ کو ان دین والوں نے سنبھالا ہے، اور آخرت کے اندر بھی سنبھالتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ سے دوری اختیار نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کن عالمن اور متعلمن اور محبن، کہ عالم بن جا یا طالب علم بن جا، یا ان سے پیار کرنے والا ہی بن جا، یہی کام آ جائے گی تیری چیز، ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ علمن عالمہ ہو و نشرہ ہو، علم دین میں دین۔ نمبر 3، اور مسجد بنا ہو، صدقہ جاری، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھود دیا، راستہ بنا دیا، پل بنا دیا، کوئی ایسا کام کر لیا جس سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب کنواں وقف کیا تھا، آج بھی کنواں موجود ہے عثمان غنی کا، مدینہ شریف کی ذات کرنے والے اس کنویں کو جانتے ہیں، آج بھی باغ موجود ہے، اللہ اکبر۔ اور آج بھی سعودی بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر ان کا اکاؤنٹ موجود ہے، جس میں باغ کے پیسے جمع ہوتے ہیں اور پھر یتیموں پر خرچ ہوتے ہیں۔ آج بھی اکاؤنٹ ہے باقاعدہ، آپ جائیں گے تو عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں ہم نے کو جمع کرانے، لے آؤ، ان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے آج بھی۔ کون ہوتا پیغمبر اسلام کتنے خوش ہو، میں جنت کی بشارت دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ فرمایا میرا عثمان تو ایسا ہے، جب ایک اہل انتقال ہوا دوسری بیٹی دے دی، فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے میں عثمان کے حق میں دے دیتا۔ صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ ہمیں مسجد کے لیے تھوڑی جگہ کی ضرورت ہو، 2 فٹ 1 فٹ کے اوپر بندوقیں نکال لیتے، نہیں مسجد ہے جنا مدانا، محراب ہے آگے پیچھے کرو، انہوں چڑھے گھرے آندھی بھی محراب، جیسے آخرت میں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں اوروں کے، تو کیا کہتا ہوں میں، ایک جگہ گیا، دیندار لوگ، مسجد کو راستہ تنگ ہوا ہے، میں کہ یار یہ راستہ کہ 2 فٹ کھل جائے تو گاڑی آ سکتی ہے، میں خود وہاں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، آپ پڑھاؤ، کہتے فلانوں کا دیندار، داڑھی رکھی،
میں کہ کیا تمہاری دینداری ہے؟ تمہاری دینداری اس کا نام ہے خالی داڑھی رکھ لینے کا؟ تم 2 فٹ جگہ چھوڑ دو، ہم جیسے آسانی سے آ کر یہاں نماز پڑھ سکیں۔ اب بارش آ جاتی ہے تو جگہ اتنی تنگ ہے کہ موٹر سائیکل گزرنا مشکل ہے، لیکن نہیں، ایسے زمینوں کو بات کر بیٹھے ہو۔ جیسے حضرات صحابہ کرام میں سے شاید ہی کوئی صحابی ہوگا جس نے اپنی زمین کا کوئی حصہ وقف نہ کیا ہو، شاید ہی کوئی ہو۔ آج مدینہ شریف کی یہ پوری مسجد وسیع ہے، اوقاف پر ہے، اوقاف پر وقف ہے، لوگوں کے مکانات وقف ہے، اور 5 مرلے 2 مرلے 1 مرلہ 3 مرلے لسٹ بنی ہوئی ہے۔ مجھے خود دکھایا ایک سعودی نے جس پر ہے، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ سندھ میں اتنے لوگوں کے نام، فلاں سندھی فلاں سندھی فلاں سندھی فلاں سندھی، کہا یہ ان کے مکان ہے جو اس مسجد نبوی میں آئے جہاں میں اور آپ نماز پڑھ کے 50,000 کا ثواب لیتے ہیں، اس مکان والے کو کیا مل رہا ہوگا قبر میں؟ ہمیں کبھی توجہ نہیں ہے۔ نہیں مسجد بڑی ہو جائے، نہیں اب ایک جگہ مسجد کا مسئلہ آپ نے کہا یار تھوڑا سا ادھر کر دو اس کو، مسجد ذرا شاندار بن جائے گی، قتل ہوگا تو مسجد تو ہے تو ادھر کرو، مسجد نہیں سے بات، پیسے بھی دے رہے نہیں ضد بازی۔ توبہ توبہ توبہ۔ اس لیے میں سب دوستوں سے کہتا ہوں ایسا کام کر کے جاؤ جو تو آپ کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو، وقت واپس نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید نے مرنے والوں کی جو کیفیت بتلائی ہے کہ جب موت آتی کسی کو تو وہ مرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں صدقہ کروں گا، تیرے راستے میں خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں نیک بنوں گا، نمازی بنوں گا، حاجی بنوں گا، روزدار بنوں گا۔ لیکن صدقے کا بیان پہلے، کیونکہ وہاں دیکھ لے گا کہ یہ مٹی تو سونا کیا، ہیرا جواہرات کیا اتنی قیمتی ہو جاتی ہے آخرت میں آ کر، دنیا کے اندر یہ مٹی جو خرچ کرنا الصدقہ، اللہ میں صدقہ کروں، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں، صحابہ اکرام سے فرمایا ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا جہنم، بائیں دیکھے گا جہنم، پیچھے دیکھے گا جہنم، سامنے دیکھے گا جہنم۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کر سکتے ہو تو آدھی کھجور خدا کے راستے میں دے دینا، جب جہنم کی لپٹ آئے گی تو آدھی کھجور بھی تمہارا دفاع کرے گی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ فرمایا کہ مسجد بنا ہو، مسجد بنا دی، کنواں بنا دیا، اور کچھ کرتے، وہ خیر کے کام کرتے، کتنے خیر کے کام کرتے آپ تصور نہیں کر سکتے، اپنا سارا کچھ وقف کر دیتے اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ مدینہ شریف میں ہمارے ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا جی آپ کی گواہی چاہیے، میں کہا خیر ہے بھائی، کہا ادھر بیٹھو، میری مارکیٹ ہے مدینے میں کروڑوں ریال کی، اب اس کو آپ ضرب دے لو آگے، کروڑوں ریال کی، میں یہ اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو بھی گواہ بنانا چاہتا ہوں برکت کے طرف۔ میں کہا میری سعادت ہے، لو میری بھی دستخط لو بھائی، خوش ہو، اللہ اکبر۔ ہر آدمی کہتا ہے میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے، میرے دوستوں ضروریات کبھی ختم ہوتی ہے، اس کی آخرت میں کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری۔ حضرت بہلول سے ہارون رشید نے ہی کہا تھا، ہارون رشید کے پاس حضرت بہلول ملنے گئے، ایک مظلوم بزرگ تھے، تو اس نے ہارون رشید نے ایک چھڑی، اس کو ایک چھڑی دی، کہا کہ یہ چھڑی اس کو دے دینا جو آپ سے زیادہ مجنون اور بے عقل ہو، یہ کہہ دیا۔ مذاق چلتا تھا، کل وہ آتے رہتے تھے تو بڑا مذاق چلتا تھا، ہارون رشید کے ساتھ محبتیں بھی تھی۔ تو ایسے بادشاہ جن سے کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھی ان کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ خیر کا کام ہو۔ ٹھیک ہے، وہ لے کے چلے گئے۔ کافی دن کے بعد جب ہارون رشید بیمار ہوا، اس کی وفات وقت قریب ہوا، تو وہ آئے، اور کہا کیا حال ہے؟ ان کا کہ بہت حالت اچھی نہیں ہے، اطیبہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اب کے چچانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ آپ جب شکار کرنے جاتے ہو تو پہلے 1 مہینہ پہلی تیاری ہوتی ہے، جیسے ہمارے آپ
دبئی کے بادشاہ شکار کے لیے آتے تو مہینہ پہلے تیاری ہوتی ہے کہ کس علاقے میں انہیں شکار کرنا ہے. اگر وہاں اصلی بٹیرے نہ ہو تو نقلی بٹیرے چھوڑ دیتے ہیں, خوش ہو جائے گے بیچارے شکار مارا ہے. فارمی بٹیرے چھوڑ دیتے ہیں, فارمی ہرنے چھوڑ دیتے ہیں, جی لو جی ہرن مارو. تیاری ہوتی ہے. کسی شہر میں جاتے ہو تو مہینہ پہلے فوجیں جاتی ہیں تیاری کے لیے, بادشاہ آ رہا ہے. اب تو آخرت میں اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے تو آگے کے لیے فوجیں بھیجیے. رونے لگ گیا ہر رشید, انہوں نے کہا تو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہے, یہ چھڑی تیرے لیے, یہ چھڑی لے لیے. یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے, آگے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آگے کے لیے کوئی ضرورت نہیں, ایسا ضرورت ہے آگے کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, صحابہ سے پوچھا مسکین کون ہے؟ فرمایا حضرت مسکین وہ ہے جو ایک دروازے مانگتا ہے نہیں دوسرے مانگتا ہے, مانگ پہن کے, یہ مسکین ہے. فرمایا یہ مسکین اصلی نہیں ہے, یہ تو ایک دروازے نہیں ملے گا تو اگلے سے مل جائے گا, اس سے نہیں تو تیسرے سے مل جائے گا. مسکین وہ ہے جو آخرت میں جائے اور اس کی جو نیکیاں تھی بھی وہ دوسرے لے جائیں اور وہ خالی ہاتھ ہو, نہ دنیا میں جا کر نیکی کر سکے اور نہ وہاں اس کو کوئی دے اور اس کو جہنم میں بھیجا جائے. فرمایا یہ اصلی مسکین ہے, یہ مسکین نہیں ہے. دنیا میں ایک ٹائم صحابہ کرام کو 3 دن روٹی نہیں ملتی تھی تو صحابہ پریشان نہیں ہوتے تھے, کہتے یار آج روٹی نہیں ملی, یار کل مل جائے گی, پرسوں. 3 دن سے زیادہ, 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتے تھے. وہ اس طرح دنیا کا یہ حساب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی صبح کو اٹھے, سن لو اس حدیث کو, یہ جو ناشکری کو ہم نے اپنے وتیرہ بنایا ہوا ہے اور ورد بنایا ہوا ہے, جو صبح کو اٹھے اور اس کا جسم ٹھیک ہو اور اس کے بال بچے بھی صحت مند ہو اور ایک دن کے کھانے کا سامان گھر میں ہو. کتنا؟ یعنی آٹا, یہی ایک دن. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا گویا کہ پوری دنیا اس آدمی کے قدموں میں ڈال دی گئی, اس لیے کہ اگلا دن پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں. آج کا دن کا مطمئن ہے نا جی, اللہ کا شکر ہے جی آج سارے ٹھیک نے, نہ دوا دارو دی لوڑ نہ کسی روٹی پن, ہر شے گھرے موجود ہے, بال بچے صحت مند نے. فرمایا سارا کچھ تو تینوں لب گیا, کل کا دہاڑا کنے ویکھیا ہے. اس لیے ہم دوبارہ اٹھتے ہیں نا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما امالا, ہم مر گئے تھے ایک دن کی اور آپ نے ہمیں زندگی دے دی. آج کی زندگی کو قیمتی بنانا ہے, کیونکہ رات کو جب تو سوتا ہے تو مر جاتا ہے, تو پر موت تاری ہوتی ہے. نیند کو موت کی بہ بھائی قرار دیا ہے, لیکن دوبارہ اٹھتا ہے احیانا, ایک دن اور تجھے مل گیا. لہذا اب تو اس دن میں عافیت سے ہے, تیرا دل فارغ ہے, پریشانی نہیں, یہ دل کو خدا کے راضی کرنے میں گزار. بس میرے دوستو, یہ ہمارے برخوردار مولوی عبدالرؤوف صاحب نے یہ جو مجلس منعقد کی ہے, بہرحال یہ بہت اچھا کام ہے کہ اپنے والد کے لیے دوستوں کو جمع کرنا, احسان ثواب کرنا, دین کی بات کرنا اور سننا, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس سے ان کی یاد بھی رہتی ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں, سب اعمال پہنچتے. حدیث شریف میں آتا ہے ہر جمعرات کو ماں باپ کے سامنے اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اور جب اچھے اعمال ہو تو خوش ہوتے ہیں, برے اعمال ہو تو غمگین ہوتے ہیں. فرمایا اپنے مرنے والوں کو غمگین نہ کرو. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. یہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو پیغمبر سلام پر پیش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کیا کر رہی ہے, ہر پیر کو پیش ہوتے ہیں. تو انسان کو چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے, ان کی یاد رکھے, یاد دہانی تو یاد رکھے, دعا میں یاد رکھے. سب سے پہلے دعا کا نمبر ہے, دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, مضمون بھی اللہ تعالی نے دیا ہے. اس کے بعد صدقہ کرے ان کے لیے, اور پھر سب تلاوت قرآن نیک اعمال ان کے لیے کرتا رہے, دوسروں سے دعائیں کراتا رہے, خود بھی دعا کرتا رہے. دیکھو انشاءاللہ اس کے آپ کو کیا ثمرات ملیں گے وہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. کہتے ہیں ماں باپ اگر خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر دنیا سے گئے ہوں اور پھر بعد میں بھی اس کو خوش رکھے, فرمایا 7 نسلوں تک روٹی کھل جاتی ہے. 7 نسل روٹی کھل جاتی ہے.
7 نسل تک روٹی ملتی۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں، شاید میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، ہم اپنی بخشش کا جو ذریعہ سمجھتے ہیں، باقی کام تو اللہ معاف فرمائے، کمی کوتاہیاں ہر کام میں۔ کہ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز میں صاحب رحمۃ اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو نیک بات کی تھی ہماری اماں سے بھی، ہم سے کہ میں تم سب سے خوش ہوں۔ یہ جملہ ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، میں تم سے خوش ہوں، یہ کہتی ہے۔ اور اعمال تو ہم کر رہے ہیں، ڈیوٹی ہے ہماری، ڈیوٹی کر رہے ہیں جو اللہ ذمہ داری لگا دی، لیکن اس سے ہمیں اطمینان